رہے ہیں، اور ویسے جو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض دونوں ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں کتنے اچھے طریقے سے اس کو حل کرنا ہے، اور کس طرح معروف طریقے سے احسان کے ساتھ اس طریقے کو حل کرنا ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سب چیزیں کتنی ضروری ہیں اپنے دین کا علم حاصل کرنا. اور آپ دیکھیں، جو میں نے ایک بات آپ کو وہ کہی تھی نا کہ شیطان بھی پیچھے پڑا ہوتا ہے، یہ چیز بھی بچوں کو سمجھائیں کہ بہت زیادہ شیطان کی کارستانیاں ہوتی ہیں ہسبینڈ وائف کے ساتھ، تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فیمس ایک حدیث ہے جو آپ سب نے سنی ہوگی کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. عموماً ہم اس کو صرف اسی معنوں میں لیتے ہیں کہ جی کہیں سے جنات ہیں یا کوئی ایسے اثرات ہیں تو ہم اس کو پڑھیں. اب آپ سورہ البقرہ جب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ان ساری چیزوں کو انسان اگر سمجھ لے نا تو واقعی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اس نے کس طرح سے بچنا ہے. کیونکہ عموماً ہسبینڈ وائف کے درمیان لڑائی جھگڑے اختلافات برے تعلقات اور اس حد تک معاملات پہنچ جانا، اس میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں کس طرح چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ سی بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ان کو مد نظر رکھنا اور ان کو کس طریقے سے حل کرنا. ایک ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کا بھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے، ابھی آپ آگے دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کسی کے حقوق پامال نہ ہو. تو وہ شیطان اسی طرح سے بھاگتا ہے جب آپ اس کو سمجھ کے صحیح طریقے سے پڑھیں گے. پتہ تو ہو نا، ٹھیک ہے آپ ویسے بھی پڑھیں، جو برکت قرآن کی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تو پھر اس شیطان کے ہتھ کنڈوں کی انسان کو سمجھ آتی ہے، اور پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح اس سے جو ہے وہ بچنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو حلالہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں اور یہ جو اس قسم کے کام ہمارے ہاں کرائے جاتے ہیں بالکل ناجائز ہیں. جس طرح میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیوں ناجائز ہے حلالہ کرنا؟ اب اس کی بھی کچھ ایک دو چیزیں آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ پوائنٹ دیکھیں کہ حلالہ کی نیت سے جو نکاح کیا جا رہا ہے نا وہ نیت ہی خراب ہے. نکاح کے لیے نیت ہی کیا ہونی چاہیے کہ بھی اپنا گھر بسانا ہے، دو لوگ آپس میں اچھی طرح سے رہیں گے، خاندان ہوگا، بچے ہوں گے، ان کی اچھی تربیت ہوگی. نکاح تو اس نیت سے کیا جاتا ہے. ہمارے دین میں تو بہت زیادہ کلیئر کٹ اس کے بارے میں احکامات ہیں، اور جو نکاح کی نیت اور مقصد ہے وہ بھی بڑی اچھی طرح سے بتا دیے گئے. ٹھیک ہے. تو نیت ہی ہونی چاہیے نکاح کی بھی، عمر بھر ساتھ نبھانا ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا ہے، اچھی طرح سے اپنی زندگی گزارنی. تو حلالہ کے لیے جو نیت کی جاتی ہے وہ تو طلاق کی نیت سے نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ تو نیت ہی خراب ہوگی. تو وہ تو یعنی چیز ویسے ہی ناجائز ہوگی جس کی نیت ہی غلط طریقے سے کی گئی. ٹھیک ہے. پھر نکاح کا مقصد جو ہے کہ اکٹھے رہیں، گھر بسائیں، بچے ہوں، یہاں پہ نکاح کا مقصد ہی بالکل غلط ہو جاتا ہے کہ پہلے شوہر کے پاس جانا ہے، یہاں پہ نکاح کا مقصد یہ ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے وہ حلالہ وہ اس لحاظ سے بھی غلط ہو جاتا ہے. یعنی یہ نکاح جو ہوتا ہے حلالہ کی نیت سے جو کیا جاتا ہے اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا مقصد بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں کوئی حق مہر وغیرہ بھی نہیں ہوتا، اور کوئی اس کا اعلان اس طریقے سے نہیں ہوتا، نکاح کا تشہیر بھی اس طریقے سے نہیں ہوتی، کوئی خوشی مبارکباد اس طرح سے بھی کچھ نہیں ہوتا جو کہ ایک شادی میں ہونا چاہیے کہ اس کا تشہیر ہونی چاہیے، اس کے اعلان ہونا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، اور سب کو اعلانیہ یعنی پتہ ہونا چاہیے، ولیمہ ہوتا ہے اس کا. جبکہ یہاں پہ تو چھپ چھپا کر یہ سارا کام کیا جاتا ہے کہ بس یہ کر لیں جلدی جلدی، یہ تو ایک دن میں کیا اگلے دن طلاق دے دی، اور اس قسم کے کام ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ عورت کے اوپر کتنا ظلم ہے، بجائے اس کے کہ نکاح سے عورت کو کوئی خوشی ملے، یہ تو الٹا اس کو ایک تکلیف اور اس کے لیے ایک ذہنی اور جسمانی اذیت کی بات ہوتی ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک دن کے لیے بس تم نے اب اس کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا ہے، اور عورت کا کتنا اس میں استحسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ طلاق کے بعد عورت کی جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے مرد کی ہوتی ہے، لیکن حلالہ میں تو الٹا اس کو پے کیا جا رہا ہوتا ہے اس مولوی کو جو یہ کرا رہا ہوتا ہے. تو سارا کچھ ہی غلط ہے اس میں.
یعنی سارا کچھ ہی الٹ ہو رہا ہوتا ہے جو دین کے احکامات ہے. اور وجہ وہی ہے چونکہ پتہ نہیں ہے, بس ایک یہ آیت سے پڑھ لیا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک صورت بتائی ہے کہ اگر سم ہاؤ اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو طلاق بائنہ کے بعد اگر کوئی مطلب دوبارہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس صورت میں صرف ہو سکتی ہے. یہ کوئی حکم نہیں دیا جا رہا, یا یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس طریقے سے اب کرو, اب واپس جانا ہے تو اب ایسے کر دو. ایسا نہیں ہے. یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ایک سچویشن اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر کبھی ایسے ہو گیا تو پھر وہ کر سکتے ہیں. اسی لیے جو کل بار بار میں بات کرتے ہوئے اس چیز پہ ایمفسائز کر رہی تھی نا کہ اپنے بچوں کو, بیٹوں کو بالخصوص سمجھائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی بات ہو جائے, ایسی سچویشن ہو جائے, تو بس ایک دفعہ لفظ منہ سے نکال دیا, اس کے بعد خاموش ہو جائیں, ادھر ادھر ہو جائیں. And then give yourself time, then give time to your wife as well. جو اللہ تعالیٰ نے 3 months کا ٹائم رکھا ہوا ہے عدت کا, وہ اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ 3 months کا ویٹنگ پیریڈ جو ہوتا ہے that is enough to cool down, اور سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے وہ enough ہوتا ہے وہ ٹائم. تو طلاق تو ایک دفعہ دینے سے بھی ہو جاتی ہے. یہ چیز ہمارے ہاں سمجھی نہیں جاتی کہ طلاق ایک دفعہ دینے سے بھی واقعہ ہو جاتی ہے. جو رجوع کا ٹائم ہے اس میں رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے, رجوع نہیں کیا تو بس نکاح ختم ہو جاتا ہے. پھر عورت چاہے تو کہیں اور نکاح بھی کر سکتی ہے, ہاں, لیکن گنجائش باقی رہتی ہے دونوں کے آپس میں ریکنسائل کرنے کی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں نکاح اور طلاق کے حوالے سے جن کو ہمارے یہاں نہیں سمجھا جاتا, اور پھر اس کی وجہ سے اتنی غلط قسم کی چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں رواج پا گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو خود بھی سمجھیں, اسپیشلی اپنی اولاد کو ضرور سمجھائیں. تو یہ سورہ البقرہ جو ہے نا, آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ ایک ہی سورت کتنی اہم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ترجمہ تفسیر سے پڑھائیں, بالخصوص جن کی شادیاں ہونے والی ہیں نا ان کو تو بہت ہی زیادہ. ویسے تو obviously پورا قرآن پاک ہی ہمیں پڑھانا ہے, ہماری ذمہ داری ہے ان کو سمجھا کے پڑھانا, اور اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے سورۃ البقرہ کی بھی, اور آگے بھی سورہ نساء میں بھی بہت سی ڈیٹیلز آئیں گی. اور یہ جو طلاق کے حوالے سے سورہ طلاق ہے قرآن پاک میں, وہ ذرا لیٹ جا کے آتی ہے اینڈنگ پہ جا کے, اس میں بھی ہے یہ بات کہ ان کے طلقہن لعدتہن, یطلقوا لعدتہن, سوری اس طرح کی آیت ہے اس میں, کہ اس میں مطلب بھی یہی ہے کہ عدت پوری کرنے کے لیے دو ان کو طلاق. یعنی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ عدت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق طلاق دو. ٹھیک ہے نا, یعنی طلاق دیے تو اس کے بعد عدت کا ٹائم پیریڈ بھی دیا جائے گا آپ کو, تو یہ اس میں بھی آتا ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 231 پڑھی, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو, اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق مت بناؤ, اور اللہ تعالیٰ کے احسان جو تم پر ہے یاد کرو, اور جو کچھ کتاب اور حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. فَإِن پھر وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو فَبَلَغْنَ پھر وہ پہنچ جائیں, با لام اور غین ابلاغ, پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی اجل کو, اجل سے مراد اپنی میعاد ہے, اور میعاد سے مراد عدت کی میعاد ہے, یعنی عدت کی مدت جو ہے ان کی پوری ہو جائے. فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو, ف تو کے لیے اور میم سین کاف
میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا ٹو گراسپ یا ٹو سیز یا روک لینا, تھام لینا. ہننا ان عورتوں کو بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے, اچھے طریقے کے, ایکسیپٹیبل مینرز, او یا سرحوہن رخصت کر دو ان کو. یہ بھی آپ نے کل پڑھ لیا تھا, سرحن جو ہے سین را ہا چھوڑ دینا, آزاد کر دینا, یا رخصت کر دو ان کو بمعروف وہ بھی ساتھ بھلے طریقے کے, اچھے طریقے, عرف سے ہے عین را فا. ولا اور نہ تم سکوہننا تم روکو ان عورتوں کو, پھر وہی میم سین کاف, اور ہننا ان عورتوں کے لیے, درارن یہ اردو میں جس طرح ضرر ہوتا ہے نا, تکلیف یا نقصان دینا, تو تکلیف یا نقصان دینے کو مت روکو انہیں. لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو ان کے ساتھ, عین دال واو ادو دشمنی, دشمن اسی سے یہ عداوت, یعنی تم ان کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے, ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے ان کو مت روکو. ومن اور جو کوئی یفعل وہ کرے گا, فے عین لام کام کے لیے آتا ہے, کرنا فعل, اور یہ جو ہے وہ کے لیے, ذالک یہ, یعنی جو کوئی یہ کرے گا, فقد تو یقیناً, ظلم اس نے ظلم کیا, کس پر, نفسہ اپنی جان پر ہی اس نے ظلم کیا. ٹھیک ہے, یعنی اپنے لیے اتنا گناہ کمایا اس نے, تو ظاہر آگے تو بھگتے گا جا کے. والا اور نہ تتخذو تم بناؤ, تے تم کے لیے, حمزہ خازال اخذ کرنا بنانا, نہ تم بناؤ, آیات اللہ اللہ کی آیات کو, حضون حضا جو ہے مذاق کے لیے آتا ہے, استہزاء کا ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں, مستہزئون بھی آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں, تو حاضے اور حمزہ. نہ بناؤ مذاق اللہ کی آیات کو, وذکرو اور یاد کرو, زال کافرا ذکر, یاد کرو, نعمت اللہ اللہ کی نعمت, علیکم تم پر, وما اور جو, انزلہ اس نے نازل کیا, علیکم تم پر, من الکتابی کتاب میں سے, و اور, الحکمتی حکمت, یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو. واز و نصیحت ہوتا ہے نا, واو این زوئیں اس کا روٹ ورڈ ہے, اور شروع میں یہ جو ہے وہ کے معنی میں آتا ہے ملا, وہ واز کرتا ہے, وہ نصیحت کرتا ہے تم کو, بھی ہی ساتھ اس کے. واتقوا اور ڈرو, اللہ اللہ تعالیٰ سے, وعلموا اور جان لو, عین لام میم, انا بے شک, اللہ اللہ تعالیٰ, بکلی ساتھ ہر شیء چیز کے, علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ پھر طلاق رجعی کی ہی بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ سے یعنی اس چیز کو مینشن کر کے پھر مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے طلاق رجعی دی ہے تو اچھی طرح سے سن لو کہ ان کو یا تو روک لو اچھے طریقے سے, روکنا ہے یعنی اب وہ پوری ہونے والی ہے ان کی عدت, تو اب تم ڈیسائیڈ کر لو کہ تم نے ان کو روکنا ہے معروف طریقے سے, اچھے طریقے سے, بھلے طریقے سے تم نے ان کو روکنا ہے. ٹھیک ہے, یا ان کو رخصت کر دو بھلے طریقے سے. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا تھا, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, خالق ہے نا, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اتنے جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں, اور اتنے ایک دوسرے کے اوپر وہ شیطان بھی اتنا زیادہ یہی سجھا رہا ہوتا ہے. ایک تو معاملات خراب ہوئے, وہ بھی اس کے بعد مزید شیطان کی جو سجیشنز ہوتی ہیں کہ اور اس کے اوپر ظلم کرو, اور اس کے ساتھ یہ کرو. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ شوہر سوچتا ہے کہ اچھا اس کو ایسا کرتا ہوں, روک لیتا ہوں, رجوع کر لیتا ہوں, لیکن اندر نیت کیا ہوتی ہے, جو شیطان کیا سکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کو روکو تاکہ تم اس کے اوپر مزید ظلم کرو, تاکہ تم اس کو مزید ستاؤ. ایسے تم نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ تو آزاد ہو جائے گی, یہ تو مزے سے جا کے کہیں اور نکاح کر لے گی, اور یہ تو خوشی سے رہنا شروع کر دے گی, تو اس کو تم نے سکون سے رہنے نہیں دینا. یہی کچھ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, کتنا زیادہ ظلم کیا جاتا ہے طلاق کے معاملے میں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ اس لیے ریپیٹ کر کے, جو بات اہم ہوتی ہے نا
اور جو بات بہت زیادہ غور طلب ہوتی ہے اس کو ریپیٹ کیا جاتا. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فوراً مطلب دوبارہ سے اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں یہاں پہ کہ طلاق رجعی والا معاملہ جو ہے اگر روکنا ہے معروف طریقے سے روکنا ہے. یہ نہیں کہ تم اس کو تکلیف دینے کے لیے نقصان دینے کے لیے اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا درارن لتعتدوا کہ تم اس کے اوپر اس کو تکلیف دو, تم اس کے ساتھ زیادتی کرو, اس کے ساتھ دشمنی کرو. اس کے لیے تم نے اس کو نہیں روکنا. ولا تمسکوہن درارا لتعتدوا, بالکل بہت کلیئرلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس نیت سے تم نے اس کو نہیں روکنا کہ اب اس کو تکلیف دو گے, اس کو اوپر اس سے بدلہ لوں گا, میں اس کے اوپر ظلم کروں گا. گھر والے بھی عموماً بعض دفعہ اس قسم کے سجیشن دیتے ہیں کہ مت چھوڑو, اس کو رکھو, اس کو اچھی طرح ستاؤ, اس کو اچھی طرح تکلیف دو. ایک مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے من دار دار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ بہ, جس نے کسی کو نقصان دیا اللہ اس کو نقصان دے گا, جس نے کسی کو مشقت میں ڈالا اللہ اس کو مشقت میں ڈالے گا. اور دیکھیں کس طرح مطلب دھجیاں اڑائی جاتی ہیں ہمارے ہاں. ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہیں, جو تعلیمات ہیں ہماری دین کی, بالکل ہی ان کے اپوزٹ کیا جاتا ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ طلاق دے کے عورت کے اوپر جو ہے نا اس معاملے میں بہت ظلم کیا جاتا ہے. یا تو اس کے اوپر الزامات لگا دیے جائیں گے, اس کے کریکٹر کو خراب کیا جائے گا. ہمارے یہاں عدالتوں میں جو چلے جائیں وکیل وغیرہ بھی اسی طرح کی سجیشن دیتے ہیں کہ بھی اب اس کا کریکٹر خراب شو کر دو اور یہ کر دو, ایسی تھی ویسی تھی, اس قسم کی باتیں. یا ویسے انسان خود ہی یہ سوچتا ہے کہ بھی اب اس کو رکھتا ہوں اور اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اگر اس مقصد سے تم نے اس کو روکا تو تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. اپنے اوپر ظلم کیا کر رہے ہو کہ ظاہر اپنے لیے اتنا بڑا وبال آخرت کا اکٹھا کر اوپر ظلم کر رہے ہو. اپنے اوپر ظلم کیا کر رہے ہو کہ ظاہر اپنے لیے اتنا بڑا وبال آخرت کا اکٹھا کر رہے ہو اپنے اعمال نامے میں, تو اس کی سزا تو ملے گی نا پھر. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا کیسا ہوتا ہے؟ یہی کہ طلاق کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے اس کو تو نہ جانا نہ سمجھا, نہ اس طریقے کے مطابق طلاق دی, غلط طریقے سے وہی طلاق کے حق کو بھی ناجائز طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. پھر طلاق دے کے بھی اس عورت کو جو ہے اس کی جان نہیں چھوڑی جا رہی, اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو روکا جا رہا ہے تو ظلم و زیادتی کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا, تو اس طرح کی ہیلا سازیاں کر کے اس طرح کے مطلب نکال لیے جائیں کہ جو کہ اللہ کی آیات کے واضح مفہوم کے یا روح کے منافی ہوں, اور اپنی مطلب کے مطابق, یعنی اپنے مطلب کے مطابق کے جو ہے نا اس میں سے فتوے نکال لینا اور اس کے مطابق اس کی آیات, حالانکہ حکم کچھ اور ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانوں پر زیادتیاں کر کے, ظلم کر کے, آیات بیان کر کر کے جو ہے نا غلط کاموں کو اپنے لیے لوگ جائز قرار دیتے ہیں, آیات کو حوالہ بنا بنا کر. یہ بھی عموماً ہوتا ہے اس قسم کے معاملات میں. لوگ اپنے آپ کو پھر نیک پارسا ثابت کرنے کے لیے نا کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں اور ہم تو یہ ہم تو وہ, یا تو جس طرح گھر والے جو ہیں وہ بیٹے کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین کے یہ حقوق ہیں اور ایسے اور ویسے, اور تم اپنی لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہو, اور یہ وہ اس طریقے سے ایموشنلی بلیک میل یا تو گھر والے کرتے ہیں یا خود جو مرد ہے وہ بھی اس قسم کے کام کر سکتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی آیات کا مذاق بنانے میں کہ غلط کام ایک کیا ہے, ناجائز کام ایک کیا ہے, ظلم و زیادتی کی ہے, اور اس کے بعد اللہ کی آیات بیان کر کر کے جو ہے اپنے کام کو جائز قرار دیا جا رہا ہے, دوسروں پہ زیادتیاں کرنے کو جائز قرار دیا جا رہا ہے, خود کو نیک پارسا بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی صحیح بات یہاں پہ کی ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ. کوئی بھی حوالے سے آپ اس کو جنرلی بھی دے دیں کہ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے برخلاف جانا کھلے عام, اور اپنی مرضی سے یا تو مولڈ کرنا احکامات کو یا چیزوں کو یا آیات کے مطلب کو, یہ سب اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کی مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور جب اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جاتا ہے
مذاق کیا ہوتا ہے؟ مطلب کوئی ایک غیر اہم سی چیز جس کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس چیز کا مذاق بنایا جاتا ہے، جس کو جو ایک قابل تحقیر کوئی چیز آپ کے لیے ہوتی ہے، ہنسی مذاق میں یا بالکل آپ اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، دھیان نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے احکامات، اور وہ بھی اتنے اہم احکامات اور زندگی کے اتنے اہم معاملے کے اوپر دیے گئے احکامات، ان کو انسان مذاق بنا لے۔ تو ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو طریقے رائج ہو چکے ہیں نکاح کی نیت اور مقصد کے بھی، اب تو وہ بھی کوئی اتنی صحیح نہیں رہی ہوئی، اور اس کے بعد اگر وہ نکاح چلو کر بھی لیا ایک اچھی بات ہے، نکاح کر لیے، تو اس کے بعد جو حالات کیے جاتے ہیں آپس کے تعلقات کے، اور پھر اگر خدا نخواستہ طلاق تک معاملہ پہنچ جائے تو اس میں بھی کس طرح مذاق بنایا جاتا ہے اللہ کی آیات کا۔ تو یہ سب چیزیں بہت غور کرنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہے اس کو تو یاد کر لو، کہ تم کس طرح جہالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام کی نعمت دی، تمہارے اندر نبی بھیجا، تم کتنے گمراہ تھے، تم کتنے ذلت اور پستیوں میں تھے، وہاں سے نکال کر تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی، تم جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، تمہیں ہدایت کا نور دیا، تم کمزور تھے، اللہ نے تمہیں طاقت دی، اور پھر تمہارے اوپر قرآن نازل کیا، حکمت کی تعلیم دی۔ حکمت سے مراد جو ہے نا قرآن کے ساتھ ساتھ سنت اور احادیث لی گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ آ رہا ہے نا انزلہ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو کچھ بھی نازل کیا ہے کتاب میں سے بھی اور حکمت میں سے بھی۔ تو حکمت کی تعریف عموماً لوگوں نے سنت اور احادیث ہی لی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت اور جو احادیث ہے وہ سب حکمت سے بھرپور ہے، اور کتاب بھی جو ہے قرآن وہ بھی ظاہرہ حکمت سے بھرپور ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ تو یہ کیا تھوڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تھوڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں کس طریقے سے ہدایت دی، قرآن اور سنت کی تعلیم دی، تمہیں حکمت سکھائی، دنیا کی امامت بھی تمہیں دی، تمہیں مسلمان بنایا۔ مسلمان ہونا بھی تو کتنا زیادہ ایک اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے نا۔ تو تمہیں تو خود عمل کر کے آگے دوسروں کو بتانا تھا، لیکن تم بالکل ہی سب کچھ بھول بھال گئے اور اللہ کی آیات کا مذاق بنانا شروع کر دیا تم نے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں نصیحت کی ہے، یعظکم بھی، ان سب چیزوں کے بارے میں، لیکن کوئی پڑھے کوئی سمجھے تو اس کو پتا چلے نا کہ کیا نصیحت کی ہے۔ کتنی علم و حکمت کا خزانہ ہے میرے پاس، یہ قرآن کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کی صورت میں کتنے بڑے علم اور حکمت کے خزانے ہیں جس کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی، لیکن جو یہ اصل علم ہے، اصل حکمت ہے، اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنی جو پھر زندگیاں ظاہر ہے اس میں پھر غلط قسم کے فیصلے اور غلط قسم کے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنے کی۔ اسی لیے دیکھیں پھر بات واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ احساس ہوگا تو پھر انسان قصداً کسی کے اوپر ظلم کرنے سے رکے گا، قصداً اللہ کی نافرمانی کرنے سے رکے گا نا۔ جس کو احساس ہی نہیں ہوگا، جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا، جس کو اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا، وہ تو ظاہر ہے وہ ظلم بھی کرے گا، وہ شیطان کے پیچھے بھی چلے گا، وہ دوسرے پہ بھی ظلم و زیادتی کرے گا، وہ اپنی جان پہ بھی ظلم و زیادتی کرے گا، جس کو یہ بھولا ہوگا کہ ایک آخرت کا دن آنا ہے جس میں میں نے جواب دہ ہونا ہے۔ اور عموماً ان معاملات میں جو اتنی ظلم و زیادتی کی جاتی ہے اسی وجہ سے کیا جاتی ہے، نہ اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، نہ اس کی پکڑ کا احساس ہوتا ہے، نہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ ویسے تو سارے مسلمان یہ دعویٰ کریں گے ہاں جی ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے جی ایک آخرت کا دن آتا ہے، لیکن اس آخرت کے دن کا صحیح فہم ہے یا نہیں ہے، وہ ان معاملات سے انسان کے جو اس میں طریقہ کار ہوتا ہے نا ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو آخرت کا اصل خوف کتنا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کا اصل خوف کتنا ہے، پتہ چل جاتا ہے ان چیزوں سے نا۔ تو اب ہمارے لیے یہی ہے کہ ایک تو ہم پہلے اپنے لیے یہ سوال کریں کہ کیا ہم یہ قرآن و سنت کے علم کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مسلمان ہونے کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں؟ اگر تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہاں ہم نعمت سمجھتے ہیں، تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس نعمت کی قدر کتنی کرتے ہیں، ہم اس سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں، ہم کتنا اس علم کو سیکھتے ہیں، کتنا اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرتے ہیں، اور کتنا اس کو پریکٹیکلی پھر آگے بھی پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور ان کو بھی سکھاتے ہیں۔
اور اس میں سب سے پہلے تو اپنے گھر سے سٹارٹ کریں نا، اپنے بچوں کے حوالے سے، کہ ان کی تربیت ہم کتنی اس حوالے سے کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ظاہر ہے ہم مائیں ہیں، ماں باپ دونوں کی ہی ذمہ داری ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے سارا دن خوار رہیں گے، سارا دن اس پریشانی میں مبتلا رہیں گے کہ ہائے ابھی بچے کا یہ ایگزام ہے، ہائے ابھی اس کے یہ والی اسائنمنٹ ہے، تو ابھی یہ ہونا ہے، تو ابھی وہ ہونا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ کیا اتنی ہی فکر ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی ہے؟ کیا ہم قرآن اور سنت کے علم کو اپنے بچوں تک پہنچانا اتنا ہی اہم سمجھتے ہیں جتنا اہم ہم ان کو کالجز، یونیورسٹی، اسکولز میں پڑھانا سمجھتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو کریں. کیونکہ یہ جو ہے نا، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تو اللہ کی نعمت کو بس یہ تو نہیں کہ ہاں ہم زبانی کہہ دیں شکر اللہ کا جی ہم مسلمان ہیں، شکر ہے اللہ کا جی ہم مسلمان ہیں. عموماً یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس نعمت کو ایکچولی نعمت کتنا سمجھتے ہیں، ایکچولی اس سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں، اور کتنا ہم اپنی زندگیوں پہ اللہ کے اس احسان کو سمجھتے ہوئے ان آیات کو سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگیوں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو واقعی میں اس چیز کو اللہ کی نعمت سمجھے گا وہ خود کو کبھی اس سے محروم نہیں رکھے گا. ہم کبھی چاہیں گے کہ اللہ کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھیں، لیکن یہ بہت سے لوگ ہیں جو اس قرآن سے خود کو دور رکھے ہوئے، اس نعمت سے خود کو محروم رکھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم اصل میں نعمت نہیں سمجھتے، اس قرآن اور حدیث کے علم کو، جو اتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بتائی ہے، جو احکامات دیے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز واضح کر کے بتائی، ہم ان کو نعمت نہیں سمجھتے، تبھی اپنے آپ کو اس سے محروم رکھے ہوئے، یا تبھی اپنے بچوں کو اس سے محروم رکھے ہوئے ہیں نا. ورنہ آپ کو پتا چلے کوئی چیز ایسی ہے جس سے بہت زیادہ بچے کو فائدہ ہونا ہے. فرض کریں کوئی دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے ہمیں پتا چلے کہ فلاں انسٹیٹیوٹ میں اگر بچہ چلے جائے تو اس کو بڑا فائدہ ہوگا، اس کی بڑی زبردست جابز ہوگی، بڑا اس کو آگے ارننگ ہوگی، تو ہماری دن رات کوشش ہوگی کہ ہم اپنے بچے کو وہ چیز دے دیں کہ یہ تو بڑی اس کے لیے بلیسنگ ہو جائے گی اگر اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے، یا اگر اس کے لیے بڑی بلیسنگ ہوگی اس کو یہ والی جاب مل جائے، یا یہ والی یہ ڈگری اس کے پاس آ جائے تو کتنی بڑی بلیسنگ ہوگی اس کے لیے. کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا فوکس ہی سارا دنیا کے اوپر اور دنیاوی تعلیم کے اوپر ہے. ہمیں اس چیز کا اصل میں شکر کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے کہ اصل میں یہ قرآن و حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کتنا بڑا ہمارے لیے خزانہ ہے علم اور حکمت کا. ورنہ اگر ہم اس کو اصل نعمت سمجھتے تو ہم اتنی ہی ایفرٹ اپنے بچوں کو ان سے جوڑنے کی بھی کرتے. تو یہ چیز جو ہے نا، ہم نے جو اپنا بیلنس خراب کیا ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بھی اتنا بگاڑ آ چکا ہے. اور یہ تبھی ٹھیک ہوگا جب وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کے اوپر غور کریں گے کہ اللہ نے تو کتنی بڑی تمہیں نعمت دی تھی، کتنا علم دیا. کہیں تمہیں جا کے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاتھوں میں ہے کتاب، تفاسیر ہیں، اور اب تو اتنا آسان ہو گیا اس کو سمجھ کے پڑھنا، اتنی زیادہ وسائل ہیں ہر ایک کے پاس. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و حکمت کے خزانے دیے ہیں، ان کو خود بھی سمجھو، پڑھو، اس پہ عمل کرو، اور ان کو آگے اپنی اولاد تک بھی پہنچاؤ. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اگر کسی پہ ظلم کیا، اگر کسی پہ زیادتی کی، تو اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. کوئی بھی غلط کام کر رہے ہو تو اللہ سے چھپ کے نہیں کر سکتے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے، ابھی آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں بھی یہ سارے احکامات اسی سے ریلیٹڈ چل رہی ہیں، چھوٹی 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 ڈیٹیلز بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اچھا اب آگے دیکھیے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو. اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ایک سیکنڈ. وَإِذَا اور جب طلقتم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو فبلغن پھر وہ پہنچ جائیں پھر تو کے معنی میں با لام غین پہنچ جائیں اجلہن اپنی میعاد کو یا اپنی مدت کو یعنی وہی عدت والی مدت جو ہے فلا تو نہیں تعدلوہن تم روکو ان کو. تے جو ہے تم کے معنوں میں اور روٹ ورڈ جو اس کا عین داد اور لام ہے. اردو میں شاید آپ نے عضلات کا ورڈ سنا ہے کبھی؟ مسلز پٹھوں کے لیے آتا ہے عضلات. تو وہ جو ہوتے ہیں چونکہ دے آر اٹیچ ٹو بونز نا ٹھیک ہے تو یہ روکنے کے معنوں میں ہے یعنی ٹو پریونٹ یا ٹو ہینڈر رکاوٹ ڈالنا اس معنوں میں. تعدلوہن ہنہ سے مراد عورتیں تو نہ تم فلا تعدلوہن تو نہ تم روکو ان عورتوں کو ان کے ینکحنا وہ نکاح کر لیں. اب یہ آتا ان والا وہ کے معنوں میں نون کاف اور ہا جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے نکاح کرنا اور آخر میں جو نون آ رہا ہے یہ نون نسوہ ہے جو کہ عورتوں کے لیے آ رہا ہے یعنی وہ عورتیں نکاح کر لیں. کس سے؟ ازواجہن اپنے شوہر سے. ہنہ سے مراد پھر عورتیں. اذا جب ترادو وہ باہم رضامند ہو جائیں. یہ باہم کے معنی میں بیچ میں جو الف آ رہا ہے نا ترادو را دیا راضی ہونا اور وہ دونوں آپس میں راضی ہوں یعنی وہ باہم راضی ہو جائیں. بینہم آپس میں بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے اچھے طریقے. ذالکہ یہ یعظو نصیحت کی جاتی ہے. یہ مجھول کا صیغہ ہے یعظو نصیحت کی جاتی ہے بھی ہی ساتھ اس کے واز و نصیحت واو این زو روٹ ورڈ ہے بھی ساتھ اس کے من جو کانا ہو منکم تم میں سے یؤمنو وہ ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. ذالکم یہ بات ازکا ازکا جو ہے وہ زکو زے کاف واو جو کہ تزکیہ کا روٹ ورڈ ہے زکوٰۃ کا روٹ ورڈ ہے جو کہ پاکیزگی کے لیے آتا ہے. تو یہ اسم تفضیل ہو گیا ازکا. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں نا کبر سے اکبر اسم تفضیل تو ازکا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے و اطہر اور سب سے زیادہ صاف ہے طہارت والا. تو ہاں اور را روٹ ورڈ ہے یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ صاف یہ بات ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر ظلم کیا کر رہے ہو کہ ظاہر اپنے لیے اتنا بڑا وبال آخرت کا اکٹھا کر رہے ہو اپنے اعمال نامے میں تو اس کی سزا تو ملے گی نا پھر. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا کیسا ہوتا ہے؟ یہی کہ طلاق کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے اس کو تو نہ جانا نہ سمجھا نہ اس طریقے کے مطابق طلاق دی. غلط طریقے سے وہی طلاق کے حق کو بھی ناجائز طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. پھر طلاق دے کے بھی اس عورت کو جو ہے اس کی جان نہیں چھوڑی جا رہی اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے ٹھیک ہے یا اس کو روکا جا رہا ہے تو ظلم و زیادتی کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا تو اس طرح کی ہیلا سازیاں کر کے اس طرح کے مطلب نکال لیے جائیں کہ جو کہ اللہ کی آیات کے واضح مفہوم کے یا روح کے منافی ہوں اور اپنی مطلب کے مطابق یعنی اپنے مطلب کے مطابق کے جو ہے نا اس میں سے فتوے نکال لینا اور اس کے مطابق اس کی آیات حالانکہ حکم کچھ اور ہو.
ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانوں پر زیادتیاں کر کے، ظلم کر کے، آیات بیان کر کر کے جو ہے نا غلط کاموں کو اپنے لیے لوگ جائز قرار دیتے ہیں، آیات کو حوالہ بنا بنا کر. یہ بھی عموماً ہوتا ہے اس قسم کے معاملات میں. لوگ اپنے آپ کو پھر نیک پارسا ثابت کرنے کے لیے نا کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں اور ہم تو یہ اور ہم تو وہ، یا تو جس طرح گھر والے جو ہیں وہ بیٹے کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین کے یہ حقوق ہیں اور ایسے اور ویسے، اور تم اپنی لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہو، اور یہ وہ اس طریقے سے ایموشنلی بلیک میل یا تو گھر والے کرتے ہیں یا خود جو مرد ہے وہ بھی اس قسم کے کام کر سکتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی آیات کا مذاق بنانے میں کہ غلط کام ایک کیا ہے، ناجائز کام ایک کیا ہے، ظلم و زیادتی کی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی آیات بیان کر کر کے جو ہے اپنے کام کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، دوسروں پہ زیادتیاں کرنے کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، خود کو نیک پارسا بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی صحیح بات یہاں پہ کیا کہ اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ. کوئی بھی حوالے سے آپ اس کو جنرلی بھی دے دیں کہ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے برخلاف جانا کھلے عام اور اپنی مرضی سے یا تو مولڈ کرنا احکامات کو یا چیزوں کو یا آیات کے مطلب کو، یہ سب اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کی مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور جب اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جاتا ہے، مذاق کیا ہوتا ہے؟ مطلب کوئی غیر اہم سی چیز جس کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس چیز کا مذاق بنایا جاتا ہے، جس کو جو ایک قابل تحقیر کوئی چیز آپ کے لیے ہوتی ہے، ہنسی مذاق میں یا بالکل آپ اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، دھیان نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. تو اللہ کے احکامات، اور وہ بھی اتنے اہم احکامات اور زندگی کے اتنے اہم معاملے کے اوپر دیے گئے احکامات، ان کو انسان مذاق بنا لے. تو ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جو طریقے رائج ہو چکے ہیں نکاح کی نیت اور مقصد کے بھی، اب تو وہ بھی کوئی اتنی صحیح نہیں رہی ہوئی. اور اس کے بعد اگر وہ نکاح چلو کر بھی لیا ایک اچھی بات ہے نکاح کر لیے، تو اس کے بعد جو حالات کیے جاتے ہیں آپس کے تعلقات کے، اور پھر اگر خدا نخواستہ طلاق تک معاملہ پہنچا ہے تو اس میں بھی کس طرح مذاق بنایا جاتا ہے اللہ کی آیات کا. تو یہ سب چیزیں بہت غور کرنے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہے اس کو تو یاد کر لو کہ تم کس طرح جہالت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام کی نعمت دی، تمہارے اندر نبی بھیجا، تم کتنے گمراہ تھے، تم کتنے ذلت اور پستیوں میں تھے، وہاں سے نکال کر تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی. تم جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، تمہیں ہدایت کا نور دیا. تم کمزور تھے، اللہ نے تمہیں طاقت دی، اور پھر تمہارے اوپر قرآن نازل کیا، حکمت کی تعلیم دی. حکمت سے مراد جو ہے نا قرآن کے ساتھ ساتھ سنت اور احادیث لی گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ آ رہا ہے نا انزلہ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو کچھ بھی نازل کیا ہے کتاب میں سے بھی اور حکمت میں سے بھی. تو حکمت کی تعریف عموماً لوگوں نے سنت اور احادیث ہی لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور جو احادیث ہے وہ سب حکمت سے بھرپور ہے. اور کتاب بھی جو ہے قرآن وہ بھی ظاہرہ حکمت سے بھرپور ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات. تو یہ کیا تھوڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تھوڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں کس طریقے سے ہدایت دی، قرآن اور سنت کی تعلیم دی، تمہیں حکمت سکھائی، دنیا کی امامت بھی تمہیں دی، تمہیں مسلمان بنایا. مسلمان ہونا بھی تو کتنا زیادہ ایک اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے نا. تو تمہیں تو خود عمل کر کے آگے دوسروں کو بتانا تھا، لیکن تم بالکل ہی سب کچھ بھول بھال گئے اور اللہ کی آیات کا مذاق بنانا شروع کر دیا تم نے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں نصیحت کی ہے یعظکم بھی ان سب چیزوں کے بارے میں، لیکن کوئی پڑھے کوئی سمجھے تو اس کو پتا چلے نا کہ کیا نصیحت کی ہے. کتنی علم و حکمت کا خزانہ ہے میرے پاس یہ قرآن کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی صورت میں کتنے بڑے علم و حکمت کے خزانے ہیں جس کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی، لیکن جو یہ اصل علم ہے اصل حکمت ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی جو پھر زندگیاں ظاہر ہے اس میں پھر غلط قسم کے فیصلے اور غلط قسم کے معاملات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنے کی. اسی لیے دیکھیں پھر بات واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے.
یہ احساس ہوگا تو پھر انسان قصداً کسی کے اوپر ظلم کرنے سے رکے گا، قصداً اللہ کی نافرمانی کرنے سے رکے گا نا. جس کو احساس ہی نہیں ہوگا، جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا، جس کو اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا، وہ تو ظاہر ہے وہ ظلم بھی کرے گا، وہ شیطان کے پیچھے بھی چلے گا، وہ دوسرے پہ بھی ظلم و زیادتی کرے گا، وہ اپنی جان پہ بھی ظلم و زیادتی کرے گا، جس پہ یہ بھولا ہوگا کہ ایک آخرت کا دن آنا ہے جس پہ میں نے جواب دہ ہونا ہے. اور عموماً ان معاملات میں جو اتنی ظلم و زیادتی کی جاتی ہے اسی وجہ سے کیا جاتی ہے. نہ اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، نہ اس کی پکڑ کا احساس ہوتا ہے، نہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. ویسے تو سارے مسلمان یہ دعویٰ کریں گے ہاں جی ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے جی ایک آخرت کا دن آتا ہے، لیکن اس آخرت کے دن کا صحیح فہم ہے یا نہیں ہے وہ ان معاملات سے انسان کے جو اس میں طریقہ کار ہوتا ہے نا ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو آخرت کا اصل خوف کتنا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کا اصل خوف کتنا ہے، پتہ چل جاتا ہے ان چیزوں سے نا. تو اب ہمارے لیے یہی ہے کہ ایک تو ہم پہلے اپنے لیے یہ سوال کریں کہ کیا ہم یہ قرآن و سنت کے علم کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مسلمان ہونے کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں؟ اگر تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہاں ہم نعمت سمجھتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس نعمت کی قدر کتنی کرتے ہیں، ہم اس سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں، ہم کتنا اس علم کو سیکھتے ہیں، کتنا اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرتے ہیں، اور کتنا اس کو پریکٹیکلی پھر آگے بھی پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور ان کو بھی سکھاتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے تو اپنے گھر سے سٹارٹ کریں نا، اپنے بچوں کے حوالے سے کہ ان کی تربیت ہم کتنی اس حوالے سے کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ظاہر ہے ہم مائیں ہیں، ماں باپ دونوں کی ہی ذمہ داری ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے سارا دن خوار رہیں گے، سارا دن اس پریشانی میں مبتلا رہیں گے کہ ہائے ابھی بچے کا یہ ایگزام ہے، ہائے ابھی اس کے یہ والی اسائنمنٹ ہے تو ابھی یہ ہونا ہے تو ابھی وہ ہونا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ کیا اتنی ہی فکر ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی ہے؟ کیا ہم قرآن اور سنت کے علم کو اپنے بچوں تک پہنچانا اتنا ہی اہم سمجھتے ہیں جتنا اہم ہم ان کو کالجز، یونیورسٹی، اسکولز میں پڑھانا سمجھتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو کریں. کیونکہ یہ جو ہے نا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تو اللہ کی نعمت کو بس یہ تو نہیں کہ ہاں ہم زبانی کہہ دیں شکر اللہ کا جی ہم مسلمان ہیں، شکر ہے اللہ کا جی ہم مسلمان ہیں. مومن یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس نعمت کو ایکچولی نعمت کتنا سمجھتے ہیں، ایکچولی اس سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں، اور کتنا ہم اپنی زندگیوں پہ اللہ کے اس احسان کو سمجھتے ہوئے ان آیات کو سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگیوں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو واقعی میں اس چیز کو اللہ کی نعمت سمجھے گا وہ خود کو کبھی اس سے محروم نہیں رکھے گا. ہم کبھی چاہیں گے کہ اللہ کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھیں، لیکن یہ بہت سے لوگ ہیں جو اس قرآن سے خود کو دور رکھے ہوئے، اس نعمت سے خود کو محروم رکھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم اصل میں نعمت نہیں سمجھتے، اس قرآن اور حدیث کے علم کو جو اتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بتائی ہے، جو احکامات دیے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز واضح کر کے بتائی، ہم ان کو نعمت نہیں سمجھتے، تبھی اپنے آپ کو اس سے محروم رکھے ہوئے، یا تبھی اپنے بچوں کو اس سے محروم رکھے ہوئے ہیں نا. ورنہ آپ کو پتہ چلے کوئی چیز ایسی ہے جس سے بہت زیادہ بچے کو فائدہ ہونا ہے، فرض کریں کوئی دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے ہمیں پتہ چلے کہ فلاں انسٹیٹیوٹ میں اگر بچہ چلے جائے تو وہ اس کو بڑا فائدہ ہوگا، اس کی بڑی زبردست جابز ہوگی، بڑا اس کو آگے ارننگ ہوگی، تو ہماری دن رات کوشش ہوگی کہ ہم اپنے بچے کو وہ چیز دے دیں کہ یہ تو بڑی اس کے لیے بلیسنگ ہو جائے گی اگر اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے، یا اگر اس کے لیے بڑی بلیسنگ ہوگی اس کو یہ والی جاب مل جائے، یا یہ والی یہ ڈگری اس کے پاس آ جائے تو کتنی بڑی بلیسنگ ہوگی اس کے لیے. کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا فوکس ہی سارا دنیا کے اوپر اور دنیاوی تعلیم کے اوپر ہے. ہمیں اس چیز کا اصل میں شکر کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے کہ اصل میں یہ قرآن و حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کتنا بڑا ہمارے لیے خزانہ ہے علم اور حکمت کا. ورنہ اگر ہم اس کو اصل نعمت سمجھتے تو ہم اتنی ہی ایفرٹ اپنے بچوں کو ان سے جوڑنے کی بھی کرتے. تو یہ چیز جو ہے نا، ہم نے جو اپنا بیلنس خراب کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بھی اتنا بگاڑ آ چکا ہے.
اور یہ تبھی ٹھیک ہوگا جب وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم کے اوپر غور کریں گے کہ اللہ نے تو کتنی بڑی تمہیں نعمت دی تھی، کتنا علم دیا. کہیں تمہیں جا کے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاتھوں میں ہے کتاب، تفاسیر ہیں، اور اب تو اتنا آسان ہو گیا اس کو سمجھ کے پڑھنا، اتنی زیادہ وسائل ہیں ہر ایک کے پاس. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و حکمت کے خزانے دیے ہیں، ان کو خود بھی سمجھو، پڑھو، اس پہ عمل کرو، اور ان کو آگے اپنی اولاد تک بھی پہنچاؤ. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اگر کسی پہ ظلم کیا، اگر کسی پہ زیادتی کی، تو اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. کوئی بھی غلط کام کر رہے ہو تو اللہ سے چھپ کے نہیں کر سکتے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے، ابھی آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں بھی یہ سارے احکامات اسی سے ریلیٹڈ چل رہی ہیں، چھوٹی 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 ڈیٹیلز بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اچھا اب آگے دیکھیے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو. اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ایک سیکنڈ. وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمْ طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچ جائیں، فا پھر تو کے معنی میں با لام غین پہنچ جائیں، اجلہن اپنی میعاد کو یا اپنی مدت کو، یعنی وہی عدت والی مدت جو ہے. فَلَا تو نہیں، تعدلوہن تم روکو ان کو. تے جو ہے تم کے معنوں میں، اور روٹ ورڈ جو اس کا عین داد اور لام ہے. اردو میں شاید آپ نے عضلات کا ورڈ سنا ہے کبھی، مسلز پٹھوں کے لیے آتا ہے عضلات. تو وہ جو ہوتے ہیں چونکہ دے آر اٹیچ ٹو بونز نا، ٹھیک ہے، تو یہ روکنے کے معنوں میں ہے، یعنی ٹو پریونٹ یا ٹو ہنڈر، رکاوٹ ڈالنا اس معنوں میں. تعدلوہن ہنہ سے مراد عورتیں. تو نہ تم فلا تعدلوہن تو نہ تم روکو ان عورتوں کو ان کے ینکحنا وہ نکاح کر لیں. اب یہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، نون کاف اور ہا جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے نکاح کرنا، اور آخر میں جو نون آ رہا ہے یہ نون نسوہ ہے جو کہ عورتوں کے لیے آ رہا ہے، یعنی وہ عورتیں نکاح کر لیں. کس سے؟ ازواجہن اپنے شوہر سے، ہنہ سے مراد پھر عورتیں. اذا جب ترادو وہ باہم رضامند ہو جائیں، یہ باہم کے معنی میں بیچ میں جو الف آ رہا ہے نا، ترادو را داد یا راضی ہونا، اور وہ دونوں آپس میں راضی ہوں، یعنی وہ باہم راضی ہو جائیں. بینہم آپس میں بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، اچھے طریقے کے. ذالکہ یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے، یہ مجھول کا صیغہ یو ازو نصیحت کی جاتی ہے، بھی ہی ساتھ اس کے واز نصیحت، واو این زو روٹ ورڈ ہے، بھی ہی ساتھ اس کے من جو کانا ہو منکم تم میں سے، یؤمنو وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. ذالکم یہ بات، ازکا ازکا جو ہے وہ زکو زے کاف واو جو کہ تزکیہ کا ورڈ، تزکیہ کا روٹ ورڈ ہے، زکوٰۃ کا روٹ ورڈ ہے جو کہ پاکیزگی کے لیے آتا ہے. تو یہ اسم تفضیل ہو گیا ازکا، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں نا کبر سے اکبر اسم تفضیل، تو ازکا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، و اطہر اور سب سے زیادہ صاف ہے، طہارت والا. تو ہاں اور را روٹ ورڈ ہے.
یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ صاف یہ بات ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے. اچھا، اب اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب جس طرح مطلب ہو گئی طلاق وغیرہ، رجوع تو نہیں انہوں نے کیا، لیکن رجوع کے بعد چونکہ مطلب طلاق رجعی تھی ابھی، چاہے پہلی ہے یا دوسری ہے، اور رجوع کا حق ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب وہ جو سابقہ شوہر ہے اس کو احساس ہوا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ بھی ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں، اور وہ عورت بھی جو ہے اس کے ساتھ راضی ہو گئی ہے، آپس میں اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے انہوں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لی ہے، دونوں راضی ہیں دوبارہ سے اکٹھے ہونے پہ. اب ہوتا کیا ہے کہ بیچ میں جو فیملی والے یا خاندان والے، باپ ہو گئے، بھائی ہو گئے، وہ اب اس کو ایک ظاہر مسئلہ بنائیں گے انا کا کہ نہیں اب تو تم اس کے بعد دوبارہ نہیں جا سکتی، اب تو یہ نہیں ہوگا، پہلے بھی یہ ہوا وہ ہوا، پھر وہ ظاہر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں. اصل میں اس آیت کی بھی جو شان نزول ہے نا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہی مطلب جو ایک یا دو طلاقیں دیں، ابھی طلاق رجعی والی ہے، تو اس میں اس طرح کا معاملہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں. کوئی عورت تھی، اس کے ہسبینڈ اس کو دے دی اس طریقے سے طلاق رجعی تھی. اس کا جو بھائی تھا اس نے اب پھر قسم کھا لی کہ اب تو یہ دوبارہ میں اس کو نہیں جانے دوں گا. ہوا یہی تھا کہ بعد میں وہ جو اس کا جو سابقہ شوہر تھا وہ اچھے اخلاق کا شوہر تھا، اچھا بندہ تھا، لیکن سم ہاؤ بس ہوتا ہے نا انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، غصہ اتنا آ جاتا ہے، سم ہاؤ سے یہ ہو گیا اور وہ رجوع کا حق بھی ختم ہو گیا. تو اس نے دوبارہ آ کے پھر اس کو یہ کہا کہ مطلب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ عورت جو تھی وہ بھی واپس جانا چاہتی تھی، بیکاز شی نیو، اس نے کہا بھی کہ مطلب اس طرح کی ڈیٹیل ملتی ہے اس میں کہ وہ اچھے اخلاق کے ہیں اور یہ وہ. لیکن اب وہ جو بھائی تھا، معقل بن یسار کچھ اس طرح کا نام آتا ہے، بہرحال وہ جو بھائی تھا وہ اکڑ گیا، اس نے قسم کھا لی. مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے تم نے نکاح کر کے دیا تھا اور تم نے اس کی قدر نہیں کی اور تم نے اس کو چھوڑ دیا، اب تو میں قسم کھاتا ہوں میں کبھی اس کو تمہارے نکاح میں نہیں دوں گا، اس قسم کا معاملہ ہوا. تو اس میں پھر جو ہے یہ والی آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد کہ اس بھائی نے اپنی وہ قسم بھی واپس لی، اپنی قسم کا کفارہ بھی دیا، اور پھر واپس جو ہے وہ نکاح ہو گیا تھا. تو بیسیکلی یہ بات ہے کہ اگر وہ آپس میں دونوں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو جو اب گھر والے جو ہیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو نہ روکیں، اگر وہ آپس میں رضامند ہو گئے. اور ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے نا، انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور نہیں ان کو طرف واپس کیے جاتا ہے. جو نا اذا ترادو، یعنی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے، باہم رضامندی ہوگی تو نکاح ہوگا. یعنی اب ظاہر ہے اس میں عورت کی بھی مرضی دیکھی جائے گی نکاح کے لیے، ظاہر ہے عورت کی بھی مرضی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ خالی شوہر ہی چاہ رہا ہے، عورت بھی. اب اسی لیے جو اذا ترادو کا ورڈ ہے نا، باہم کا ورڈ جو میں آپ کو بتا رہی تھی، تو یہ اس میں خیال رکھنا ہے. لیکن اگر دونوں کی رضامندی ہے، وہ اکٹھے ہونا چاہ رہے ہیں، تو اب کوئی ان کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ نہ ڈالے، ان کو روکے نہ. اور اس میں بھی دیکھیں تراد و بینہم بالمعروف کی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی نا، کہ اچھے بھلے طریقے سے صحیح سوچ سمجھ کے ساتھ، اور ظاہر نکاح بھی ایک شرعی طریقہ ہے، وہ دوبارہ سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب تم ان کو نہ روکو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ نصیحت اسی کو کی جاری ہے جو کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا. ظاہر بات ہے اللہ کی نصیحتوں سے فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ فائدہ اسی نے اٹھانا ہے جو کہ اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہوگا، اس کو یہ پتا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ماننا میرے لیے کتنا ضروری ہے اور میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے. اور جس کو یہ پتا ہوگا کہ آخرت میں تو میں نے ظاہر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور پھر جواب دہ ہونا ہے. اس میں سب کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی، جو سابقہ شوہر ہے اس کے لیے بھی، جو بیوی ہے اس کے لیے بھی، جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی، کہ سیدھی اللہ تعالیٰ ہر دیکھیں وہ حکم دے کے سمجھا کے تو اینڈ پہ جو بات کرتے ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اللہ کا تقویٰ ہو،
تمہیں علم ہونا ضروری ہے، تمہارا آخرت پر ایمان ہو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ایسا کرو کہ تو اپنی جانوں پہ ظلم کرو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتاتے ہیں کہ انسان جب یہ فوکس اپنا رکھے گا نا کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی اس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم مجھے یہ دیا ہے، اگر میں اللہ کی بات مانوں گا تو اس میں میرا فائدہ ہوگا، اگر میں نہیں مانوں گا تو اس میں میرا نقصان ہوگا. آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. دنیا میں اگر میں اپنی انا چھوڑ بھی دوں اور دنیا میں تھوڑا اپنے اوپر جبر کر بھی لوں، یا جس طرح عموماً اس کو انا کا اور عزت بیسی کا ہی معاملہ ہمارے یہاں بنا لیا جاتا ہے، کبھی شوہر کی طرف سے تو پھر کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کرو، اور لیکن یہ سمجھے گا وہی اور اس پہ عمل وہی کرے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا. ورنہ جو نہیں رکھتا اس کے لیے تو اللہ کی نصیحتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو اس چیز کو سمجھے گا وہی ان احکامات کی اہمیت کو بھی سمجھے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، زیادہ صاف ستھری ہے یہ بات جو ہے. کیا چیز؟ یعنی کہ اب دوبارہ سے وہ نکاح ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو تم اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، وہ رضامندی سے آپس میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بات زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم لوگ ان کو روکو اور پھر وہ چھپ چھپ کے آپس میں ملیں اور وہ غلط طریقوں کی طرف جائیں کہ بھئی اب دنیا جو ہے وہ نہیں مان رہی، یا تو وہ چھپ چھپ کے ملیں گے یا پھر وہ چھپ کے نکاح کر لیں گے. تو غلط چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا تم ان کو. تو زیادہ ازکا اور زیادہ اطہر یہی ہے، یعنی اس میں زیادہ پاکیزگی ہے کہ ان کو نہیں روکا جائے. یہ نہ ہو کہ وہ کوئی خفیہ تعلقات قائم کریں یا آپس میں مل لیں اور ویسے کوئی تعلق اپنا قائم کر لیں، تو وہ تو زیادہ وبال ہے، زیادہ غلط ہے اور فتنہ کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، اللہ تعالیٰ سب کی فطرت کو سمجھتے ہیں، مرد کی بھی عورت کی بھی. تو یہاں پہ بہت کلیئرلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ کیا کیا جانا بہتر ہے. ابھی پڑھ کے شاید ہمیں بھی یہ لگ رہا ہو کہ نہیں وہ فلاں سچویشن میں تو ایسے ہوا تھا تو ویسے ہوا تھا، لیکن اگر دونوں راضی ہیں، بیوی بھی یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح میں نے اسی لیے جو واقعہ آپ کو بتایا نا، وہ اسی لیے بتایا کہ اس میں بیوی کی اپنی بھی انکلینیشن تھی، بیکاز شی سیڈ کہ وہ بہت اچھے اخلاق کا ہے اور اچھے مطلب ایز اے شوہر اچھا تھا، اور ظاہر ہے کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے، میاں بیوی میں زیادہ بڑھ گئی بات. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہے اور بیوی بھی جانا چاہ رہی ہے، شوہر بھی واقعی نادم ہے، معروف طریقے سے وہ اس رشتے کو دوبارہ طریقے سے استوار کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ظلم زیادتی کرنی اس نے نہیں کی پہلے بھی. مطلب ایک تو کوئی ہوتا ہے نا کہ کسی بندے کا ریکارڈ ہی اتنا خراب ہے یا پتہ ہی ہے اس کے بارے میں، اور اس میں پھر عورت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے بھی اپنی ہر ممکن کوشش کی اور وہ نہیں ہوا. دیٹ از اے ڈفرنٹ سینیریو. لیکن جب اس طرح کا سینیریو ہے کہ اس میں بیوی بھی جانا چاہ رہی ہے، اور ظاہر بچے بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ اور بھی بہت سی سچویشن ہوتی ہے، اور شوہر بیوی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ادروائز اچھے ہی تھے بس ہو گیا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس حد تک انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ یعنی انسان جسے کہتے ہیں نا بہکاوے میں آ جاتا ہے، یہ کسی دوسرے کی بات میں آ جاتا ہے. بعض دفعہ ساس ہوتی ہے، سسر ہوتے ہیں، ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ڈلوا دی جاتی ہیں، جان بوجھ کے لوگ گھر توڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں. شیطان یا تو خود حملے کرتا ہے یا دوسروں کے ذریعے بھی اٹیک کروا رہا ہو، تو ان کو جا کے سجیسٹ کرتا ہے کہ اس طریقے کے جا کے اس کے بات کہو، اس کے دل میں یہ ڈالو، تو وہ پھر غلط فہمیاں کریٹ کی جاتی ہیں، بدگمانیاں، بدزن کیا جاتا ہے شوہر کو بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے. بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اب بعد میں پتا لوگ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اچھے بھلے رہ رہے تھے، یا ہم تو آپس میں بہت اچھے تھے، یا میرا شوہر اچھا ہے. اب وہ دونوں آپس میں چاہ رہے ہیں، اور جو کہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہو جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ والدین مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں اب نہیں جانا، یا بھائی کہہ رہے ہیں یا بہنیں کہ نہیں اب نہیں ہم نے جانے دینا. تو اس چیز کو مت کرو. اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ زیادہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، اور یہ زیادہ ازکا اور اطہر ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ تو بات اس حوالے سے تھی کہ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو. اچھا، اس میں کچھ جو مفسرین ہیں نا انہوں نے اس حوالے سے بھی اس کو لیا ہے کہ وہ بھی میں آپ کو دوسرا بھی ایک جو بعض کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر
مطلب طلاق ہو گئی, اب رجوع وغیرہ کا ٹائم ختم ہو گیا, اب عورت کا جو ہے کہیں اور وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے, تو وہ اس کو اس حوالے سے بھی لیتے ہیں کہ جو سابقہ شوہر ہے وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالے عورت کے خلاف, اب کوئی ایسا مہم نہ شروع کر دے یا پروپیگنڈا نہ شروع کر دے کہ نہیں اب میں نے اس کی کہیں اور سازشیں نہیں شادی نہیں کرنی, کوئی ایسی سازشیں کر رہے, کوئی ایسی رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دے. تو یہ اس کے حوالے سے بھی بعض لوگوں نے اس کا مفہوم لیا کہ وہ اب اس عورت کو کہیں اور شادی کر لی ہے یا وہ کرنا چاہ رہی ہے تو اس سے اس کو نہ روکے, یا اس میں کر لی ہے تو نہیں, کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالے. ٹھیک ہے, تو زیادہ تو اسی حوالے سے ہے کہ وہ پہلے شوہر کی طرف جانا چاہ رہی ہے, دونوں آپس میں رضامند ہے. تو لیکن بعض ہے چونکہ ایک دوسرا مفہوم ہے تو میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا. اور اس میں ضمناً ایک ڈسکشن یہ بھی آ جاتی ہے, آلدو یہ تو مطلب طلاق اور اس کے بعد کے حوالے سے, لیکن عموماً جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی پرابلم ہے شادی بیاہ کے معاملے میں کہ والدین بعض دفعہ بچوں کی پسند کو, مطلب ریگارڈلیس آف دس جو سچویشن جو یہاں پہ بتائی گئی, میں ویسے ان جنرل ایک بات کر رہی ہوں کہ والدین بعض دفعہ اس چیز کو اتنا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ بچوں کی مرضی کی شادی ہم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, مطلب اب اڈلٹس ہیں, بالغ ہیں, اور کوئی اپنی پسند ہے بتا رہے ہیں, اور والدین جو ہے کوئی بلا وجہ کا انا کا مسئلہ بنا لیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہیں گے جی ہمیں یہ پسند نہیں ہے, ہماری کاسٹ سے نہیں ہے, ہماری فیملی سے نہیں ہے, یا وہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہے, ہمیں پسند نہیں ہے, یا ہمارے تو ان سے جو ہے وہ تعلقات ٹھیک نہیں تھے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں فیملی میں کوئی آپس میں کزنس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی آپس کی چپکلشیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں پھر کیا ہوتا ہے, پھر بچے جو ہیں وہ یا تو چھپ چھپ کر ملتے ہیں یا پھر وہ بھاگ کر چھپ کر شادی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے, اور ان کو یا تو روکا جاتا ہے, پھر بچے باغی بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے کے جاؤ. اگر اس قسم کی سچویشن ہے, اور جس طرح کہ آج کل کا جو دور ہے جس میں ہمارے بچے جو ہیں ان کا انٹریکشن بھی ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, وہ میں پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ مطلب جاب بھی کریں, کس حد تک آپ ان کے انٹریکشن کو روک سکتے ہیں. تو اس میں پھر اگر اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں پھر والدین جو ہے ان کو تھوڑا معاملہ فہمی سے کام لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ نہیں میں تمہیں آگ کر دوں گا اور میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی, خبردار ہماری مرضی کے بغیر تمہاری شادی نہیں ہو سکتی, تم یہاں نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, وہ تو فلاں ہے, وہ تو یہ ہے. تو اس کی بجائے آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ اچھے طریقے سے اس معاملے کو حل کریں. بچوں کی پسند اگر کوئی ہے تو اس پہ غور کر لیں, دیکھ لیں, خام خواہ کے انا کے مسئلے جو ہیں وہ بیچ میں نہ لے کر آئیں. کوئی جائز اگر ہے تو آپ جو ریزنز وہ آپ ضرور بچوں کو اونچ نیچ یا زمانے کی وہ چیزیں آپ سمجھائیں, لیکن بلا وجہ کا انکار, جس طرح ایک واقعہ جو میں نے بھی سنا کسی کے بارے میں, واقعی مطلب صحیح تھا کہ کوئی لڑکا تھا, وہ ایک فرینڈ ہے اس کا کزن تھا, اس کی کوئی یونیورسٹی فیلو تھی, اس کی کہیں شادی ہوئی, بیٹی ہوئی, اس کو ڈیورس ہو گئی, تو وہ لڑکا اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا, اس سے اپنی سیکس کلاس فیلو سے, اور اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, بہت کوشش کی, اور مطلب یہ واز ایڈمنٹ کہ میں نے کرنا ہے. وہ یہی ریزن بس گھر والوں نے رکھی کہ ہائے ہمارا بیٹا تو ہم کسی طلاق یافتہ سے شادی کرنے, یہ نہیں ہو سکتا, اس کی تو اولاد ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. بہت مطلب وہ ولنگ تھا. حالانکہ آپ دیکھیں ایک چلے اس کی جو پسند تھی وہ تو تھی سو تھی, ایک نیکی کا بھی تو کام تھا نا. پتہ نہیں ہمارے ہاں وہ طلاق کو اتنا بڑا ایک وہ مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ اب یہ تو طلاق یافتہ ہے تو اس کی تو شاید کوئی آتا ہی نہیں ہے آگے اس طرف کہ اس چیز کے اوپر بھی. یہ تو ایک نیکی کا کام ہے کہ اگر آپ کسی ایسے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں بچہ, تو اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا. ویسے تو ہم سارے بہت سنت کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. تم مطلقہ سے شادی کرنا یا کسی بیوہ سے شادی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کی تھی نا, تو یہ سنت نہیں ہے. تو اس چیز کو پھر انا کا مسئلہ بنا لینا. وہ بچہ پھر چلا گیا ملک چھوڑ کے, باہر چلا گیا اپنی اسٹڈیز کا بہانہ کر کے, یہ وہ اور بھی کافی کچھ ہوا. ابھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیلز, لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں صرف اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں غلط ہے. مطلب جو پھر اس کے اور بھی بہت زیادہ غلط ہوتے ہیں نا. پھر وہی بات ہوتی ہے تو بچے بھاگ جائیں گے یا چھپ کے شادیاں کر لیں گے,
या लड़ाई झगड़े इतने होंगे कि फिर वो शक्ल ना देखने वाली सूरत हाल हो जाती है, बच्चे घर छोड़ के चले जाएंगे। तो ये सब चीजें समझने की हैं कि अब, और फिर इसीलिए आप देखें वो जो तकरार बार बार है ना, वालमू वत्तकू तिलका हुदूदुल्लाह, तो जो एक हमारे दीन का एक मिजाज सामने आता है ना निकाह और तलाक के हवाले से, इसको समझने की जरूरत है। एक तो हमारे दीन की जो यानी तालीम है वो ये है कि निकाह को आसान करो, और फिर जब निकाह करना है तो इसको बहुत संजीदगी से लो, निबाह करने की नीयत से लो। नीयत भी ठीक होनी चाहिए, मकसद भी ठीक होना चाहिए, मकसद और नीयत की समझ भी होनी चाहिए कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जो हम करने जा रहे हैं। ये कोई ऐसे कोई खेल तमाशा नहीं है, कोई फन, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है निकाह जो हम करने जा रहे हैं, है ना। इस ताल्लुक में आने के बाद दोनों के ऊपर बहुत से हकूक और फराइज आयद होते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, तो उनको पहले समझना है और देखें कि आप इस काबिल हैं दोनों के आप वो जिम्मेदारियां अदा कर सकते हैं या नहीं। फिर बात बात पर तलाक की धमकी देना या तलाक का मुतालबा किया जाना, ये भी गलत है, ठीक है ना। जो बीवी के हुकूक फराइज हैं वो उसको पता होने चाहिए, जो शोहर के हुकूक फराइज हैं वो उसको पता होने चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत अहम बात, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, घर वाले हैं, चाहे वो लड़के के घर वाले हैं चाहे वो लड़की के घर वाले हैं, उनको भी ये चीज जो है ना वत्तकू व तिलका हुदूदुल्लाह वालमू, उनको उनके लिए भी ये बातें हैं। क्योंकि बाज जगह पे जो लड़के के घर वाले होते हैं वो मामले को बिगाड़े होते हैं और घर तोड़ने का बायस बनते हैं, और बाज जगहों पे लड़की के जो घर वाले थे वो इस तरह की गलत उसको कर रहे होते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, कुरेद के माएं पूछ रही होती हैं और फिर उसके बारे में गलत सजेशन दे रही होती हैं, और ये भी मामला बाज़ दफा होते हैं। तो सबके लिए है ये। तो ये निकाह कोई ऐसी कोई खेल मजाक वाली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आपके बच्चे ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार होने चाहिए और इल्मी तौर पर भी, दीनी इल्म के लिहाज से भी उसके ऊपर तैयार होने चाहिए। ये बहुत अहम बात है। अब हम देखें हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इस लिहाज से, दीनी इल्म के लिहाज से तैयार करते हैं शादी ब्याह और निकाह से पहले, ठीक है। उनको सारी ऊंच नीच और जो हुदूद है अल्लाह ताला की वो हम बताते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना, हम नहीं बताएंगे वही बात है, पहले हम खुद तो पढ़ें, पहले हम खुद तो समझें। हमें अक्सर को तो खुद ही नहीं पता होता, तो हमने आगे औलाद को क्या बताना है। तो कितने बड़े खजाने से है हम अपने आप को महरूम किए हुए हैं, और कितनी बड़ी नेमत के होते हुए हमने खुद को उससे महरूम किया हुआ है, और फिर इस किस्म के प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि इल्म हासिल करें, ठीक है, इन मामलात को संजीदगी से लें। दोनों तरफ के वालिदैन जो है वो भी अक्ल का और शऊर का और यानी मामला फहमी का सबूत दें, मैच्योरिटी का सबूत है। और लड़के और लड़की जो है उनके लिए भी यही है कि बिल्कुल ये पेशेंस के साथ रहें, एक दूसरे को स्पेस दें और एक दूसरे के हकूक और फराइज दोनों का ख्याल रखें। अपने भी सिर्फ हकूक का ना पता हो, फराइज का भी पता हो। और इस बंधन को अगर बांधना है तो किस तरीके से, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसके बारे में पहले मर्द को पता होना चाहिए कि क्या तरीकाकार है। ये कोई ये नहीं है कि इस तरह गुस्से में आके एकदम से एक झटके से उसको तोड़ दिया और बच्चों की भी जिंदगियां खराब और अपनी भी, और सारी किसी के कहने में आके, किसी के वर्गलाने में आके। मर्दों को भी जो है ना अपने बेटों को इतना स्ट्रांग बनाए, उनकी पावर ऑफ डिसीजन भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उनको ये शऊर भी दें कि शोहर होने के नाते उनको किस तरीके से बैलेंस करना आना चाहिए। बल्कि उनको खुद कहें कि तुम्हें खुद ये पता होना चाहिए कि अगर बतौरे माँ या बतौरे सास मेरी तरफ से कोई ज्यादती होती है तो यू शुड नो दैट यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर वाइफ। कोई करता है इस तरह की तरबियत, करनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो इंसान है ना, हम भी गलतियां कर सकते हैं और करते हैं। कि बच्चों को ये समझाएं कि बेटा तुम अब ये जिम्मेदारी लेने जा रहे हो, तुम्हें खुद पता होना चाहिए मेरे से या तुम्हारे बाप से या तुम्हारे बहन भाइयों से तुम्हारी बीवी के हक में कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह बेटियों की माएं भी उनको समझाएं कि तुम्हें पता होने चाहिए, कि तुम्हें सिर्फ अपने हकूक का नहीं पता होना चाहिए, अपने फराइज का भी पता होना चाहिए। जो तुम्हारे हस्बैंड की तरफ आते हैं, तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली की तरफ आते हैं, वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से ये इल्म दिया जाना जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले हम खुद समझें और फिर इसको आगे तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।
کہ ہم اپنے بچوں تک اپنے اس دین کے علم کو پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تلاوت پلیز اگر لگا لیں. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.